امریکی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کی سماعتوں میں ماہرین سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی رائے میں امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کا راستہ اب کیا ہونا چاہیے۔ افغانستان میں کامیابی کا اندازہ ماہرین پچھلے ایک سال میں تعلیم، صحت اور امن و امان کے شعبے میں حاصل کی گئی کچھ اہم کامیابیوں اور امریکہ کے اپنے مسائل کو مد نظر رکھ کر لگانا چاہتے ہیں۔ We ought to be working towards achieving the smallest footprint possible in Afghanistan. ہمیں افغانستان میں ہر ممکن طور پر ضروری اقدامات کرنے ہوں گے اور اتنی موجودگی قائم رکھنی ہوگی جس سے افغان عوام کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کے قابل بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم وہاں اپنے وہ مفادات بھی حاصل کر رہے ہیں جو اسامہ بن لادن کی موت سے تبدیل نہیں ہوئے؟ Which hasn't changed even with the death of Osama bin Laden. The question before us is whether Afghanistan سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان اتنا اہم ہے کہ وہاں اتنی جانیں اور وسائل خرچ کیے جائیں، خصوصاً اب جب ہمارا ملک اتنا مقروض ہے۔ especially given our nation's debt crisis. امریکی محکمہ دفاع کے حکام القاعدہ کے رہنما کی ہلاکت کے بعد افغانستان میں جاری جنگ کے مستقبل کے بارے میں زیادہ پراعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ تیزی سے فوج کا انخلا گزشتہ سال افغانستان میں حاصل کی گئی کامیابیوں کا اثر ضائع کر سکتا ہے۔ امریکی صحافی ایرک شمٹ کا کہنا ہے کہ اس سال جولائی میں افغانستان سے 5,000 امریکی فوجی، جبکہ رواں سال کے آخر میں بھی اتنی ہی تعداد میں امریکی فوجیوں کا انخلا متوقع تھا، لیکن اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد جنرل پٹریس فوج کے انخلا کے پروگرام پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ Now he wants to step back, take into account bin Laden's death. اب اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد وہ دوبارہ سے جائزہ لینا چاہیں گے کہ کیا پہلی والی منصوبہ بندی کارآمد ہے یا اب اس میں تبدیلی کی ضرورت پڑے گی۔ میرے خیال میں جنرل پیٹریس کی خواہش ہوگی کہ طالبان کی سرگرمیوں میں اضافے کے خطرے کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ فوجی ابھی افغانستان میں رکھے جائیں، لیکن صدر اوباما کے جولائی میں فوج بلانے کے وعدے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کچھ فوجی واپس بھیجنے ہی ہوں گے، مگر اصل تعداد کیا ہوگی یہ جاننے کے لیے ابھی کچھ ہفتے انتظار کرنا ہوگا۔ Just exactly how many, I think we'll probably have to wait for a few more weeks to see for sure. پینٹاگون کے حکام افغانستان میں امریکی کامیابیوں کو اب بھی نازک اور ناپائیدار قرار دے رہے ہیں۔ ایرک شمٹ کا کہنا ہے کہ موسم بہار اور گرما میں طالبان کی افغانستان میں سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے طالبان کے اسٹریٹجک منصوبے متاثر نہیں ہوں گے۔ Taliban have their own agenda, if you will, in Afghanistan. طالبان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ علاقہ واپس لینا ہے جو گزشتہ سال امریکی فوج کی اضافی تعداد بھیجنے کے بعد ان سے چھینا گیا تھا۔ امریکی ملٹری انٹیلیجنس نے پہلے ہی کہا ہے کہ موسم بہار شروع ہوتے ہی طالبان کی جانب سے حملوں میں اضافہ ہو جائے گا، خصوصاً افغان حکومتی اہلکاروں کے خلاف خودکش حملے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے اسٹریٹجک منصوبے پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے میرے خیال میں صرف سیاسی طور پر فریقین کے درمیان توازن تبدیل ہوا اور کچھ نہیں۔ میرے خیال میں طالبان اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے تاکہ کسی سمجھوتے کے وقت ان کا پلہ بھاری رہے۔ The Taliban are going to continue to press their engagement, their offensive, if you will, to try and give them the best bargaining leverage they can. امریکہ اور نیٹو افواج کا ہدف 2014 تک افغانستان کے سیکیورٹی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانے کے قابل کرنا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا اسی وقت ہوگا جب فوج، پولیس اور عوامی اداروں کو افغان تہذیب و ثقافت کا حصہ بننے کا موقع دیا جائے گا، لیکن اس سال کے باقی ماندہ مہینوں میں افغانستان کی صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس کا اثر امریکی افواج کی واپسی کے ٹائم ٹیبل پر بھی پڑے گا۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔